السلام علیکم، میرا نام محمد ارشد شاہد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان۔ آج جو سماعت ہوئی ہے، ایک تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بھی ریفرنس لگا ہوا تھا عدالت کے اندر، اس کی سماعت ہوئی ہے، اور دوسرا العزیزیہ ریفرنس کے اندر نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ بریت بھی ہو گئی ہے۔ تو رانا صاحب ہمارے سے موجود ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں اور اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں رانا صاحب؟ وعلیکم ٹھیک ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک رانا صاحب آج بڑے کیجول ماحول میں ہیں، کیا بس چکر؟ یار آپ کا فون آیا تو میں اس وقت واک کر رہا تھا، جی جی، تو وہاں سے پھر میں سیدھا ادھر آ گیا ہوں۔ اچھا اچھا، میں نے کہا چلیں ابھی یعنی ابھی واک کر کے آپ ہاں، آ رہے تھے؟ اچھا اچھا، تو رانا صاحب یہ جو آج آپ نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، العزیزیہ ریفرنس کے اندر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے بھی جو ہے وہ بری ہو گئے، اور اگر یہ بری ہو گئے ہیں تو کیا یہ جو ریفرنس بنائے گئے تھے یہ بوگس تھے؟ کیا ان کے اندر یا یہ ویسے ہی منہ اٹھا کے بنا دیے گئے تھے؟ اس طرح کے یہ کیوں ریفرنسز بنائے گئے اگر ان کے اندر ان کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں تھے یا کوئی چکر نہیں تھا؟ تو کیا وجہ سے جو یہ بنائے گئے ریفرنس؟ اصل میں بات یہ تھی کہ پہلے بھی میرا کہا گیا کہ کچھ لوگوں کو میاں صاحب کا چہرہ پسند نہیں تھا، ہوں، کیونکہ وہ ایک بڑے لیڈر بنتے جا رہے تھے اور بن چکے ہیں، صحیح، کیونکہ ان کا جو ویژن ہے، جو ان کی اپروچ ہے، جو ان کا یہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ان کا ویژن ہے نا، جی جی، وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، اب ان کو یہ تھا کہ جب جو دوسرے تھے جن کو یہ تھا کہ ان کا قد اتنا بڑا نہ ہو جائے کہ ہم بالکل ہی بونے ہو جائیں، انہوں نے اپنا قد بڑا کرنے کے لیے میاں صاحب کو کے لیکن اوپر صاحب اس قد کے چکر میں تو دیکھیں نا، پاکستان کا بھی تو نقصان ہی ہوا نا۔ اگر دیکھیں ایک سسٹم چلتا رہے تو اس سے بہت سی چیزیں جو ہے وہ بہتر ہوتی جاتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے نا، ہاں جی، اس وقت سے لے کے اس کو کنٹینیوٹی نہیں ملی۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، ہر کسی نے اپنا لوچی فرائی کی ہے۔ جی جی، ٹھیک ہے، چاہے عدلیہ ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، یا کوئی اور بیوروکریٹک ہو سیٹ اپ۔ جی، تو اصل میں بات یہ ہے کہ ان کی یہ جو ذمہ دار ہیں، اصل میں ہمارے یہاں پہ سزا ماڑے کو مل جاتی ہے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، جو اس طرح کے حرکتیں کرتے ہیں ان کو نہیں ملتی۔ جی جی، دیکھنا پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا کہ جنہوں نے قومی جو ڈیولپمنٹ تھی، جو قومی ہاں جی، منصوبے تھے، ان کو میں رکھنا ڈالا، ان میں کیا، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، وہ ہم اربوں کے جو اخراجات ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں، عوام کے ٹیکس کا پیسہ وہ ضائع جا رہا ہے۔ ہاں جی، وہ ضائع جا رہا ہے، بالکل، ٹھیک ہے نا، تو بات یہ ہے کہ جب یہ چیزیں سوچ میں آئیں تو جی، پھر کہ ہمارا نقصان ہوگا ہاں تو اس جی، کی بہتری کی طرف سوچ، لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ ایک سانس ہونا چاہیے۔ ہاں جی، یہ اپنی وہ کیا کہتے ہیں، بادشاہت کے لیے، اپنے ذہنی غلامیت کے لیے جی جی، ہم نے ملک کا بھی بیڑا گرک کر دیا۔ بالکل، لیکن جس طرح جس سپیڈ سے یہ جا رہے تھے، جی، تو کیا ان کو کنٹینیوٹی چاہیے تھی، ہاں جی، اور اس کی اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی 2018 میں یہ پھر ان کا نہیں توڑ سکے، پھر وہ جہاز چلا، وہ ٹیکسی چلی، وہ کیا چلا، ہاں وہ جی، جس طرح یہ سارا بالکل ایسے ہی۔ بنے، تو وہ کیا ہوا ہے۔ لیکن رانا صاحب اس ٹائم تو گروتھ، جب نواز شریف صاحب کی حکومت جب ختم ہوئی تو اس ٹائم گروتھ ان کی تقریباً چھ کے پاس جا رہی، 6.something تھی یا 6 کے پاس تھی۔ تو لیکن اس کو جب سبوتاژ کیا گیا، یعنی کہ اس حکومت کو ختم کیا گیا، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ اکانومی ایک دم نیچے آ گئی، جس کو لایا گیا یا آیا عوامی ووٹوں سے آیا یا الیکشن کے ذریعے، جس طریقے سے بھی آیا وہ، تو لیکن وہ اتنا بھی اہل ثابت نہیں ہو سکا کہ وہ اکانومی کو وہاں سے آگے گرو اپ کر سکتے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ چلتے گھوڑے کے کو ماریں گے، جی، یا اس کی جگہ پہ کوئی کھچر لا کے بٹھا دیں گے، ہاں جی، تو پھر کیا ہوگا۔ جی، ٹھیک ہے، وہ جو ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو صرف یہ ہوتا ہے کہ میں جو ہوں، میں، اور جب یہ میں آ جاتی ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ اپنے گھر کا بھی نقصان کرتا ہے، اپنے باہر کا بھی نقصان کرتا ہے، اور وہ اپنی ذات کو بھی نگیٹ کر دیتا ہے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، وہ اس کی میں جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں
کہ جب یہ 6 کے راؤنڈ اباؤٹ گروتھ ریٹ تھی، آٹا 35 روپے تھا، چینی 55 روپے تھی، تو ان لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ یہ بہت مہنگائی یہ ہے مطلب، اور اس کے بعد پھر چور چور کا جو ڈرامہ شروع کیا، دیکھیں کون چور نکلا ہے، بالکل ایسی ہے. دیکھیں نا کہ جن لوگوں نے یہ سارا منصوبہ کیا، جو اس پروگرام کلپریٹ ہے، میری رائے تو یہ ہے کہ ان سب کو اکٹھا کر کے ٹکٹکی پہ لگائیں، تاکہ آئندہ کوئی بھی ملک کو چلتے ہوئے اس کو نہ روک سکے. کیونکہ ہمارے قانون میں تو سزا کا عنصر ہے، لیکن دینے والا کون ہے؟ جو دینے والے ہیں وہی سارے خود ملے ہوتے ہیں، ملی بھگت کرتے ہیں ساری، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو لیکن بات یہ ہے نا کہ اگر آپ دوسری پارٹی کی طرف بھی آئے، ان کے بھی منشوروں کا دیکھیں تو جیسے زرداری صاحب نے بھی اس کے بعد ان کو حکومت ملی، اس کے بعد پھر انہوں نے بھی تقریباً ایسے کون سے کام کیے جس وجہ سے جو ہے وہ آگے جب بھٹو صاحب جو بلاول بھٹو صاحب آئے ان کے لیے ایسی کیا گراؤنڈ ریالٹیز نکلی، ڈیولپمنٹ ہوئی جس کے اوپر وہ سیاست کر رہے ہیں، جس کے اوپر وہ اب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو چوتھی دفعہ کا وزیر اعظم بنانا ہے، ان کے ساتھ کے لیے ان کے ساتھ ڈیل کی جا رہی ہے، وٹ ایور جس طرح کے ان کے ہوتے ہیں مطالبات ہوتے ہیں اپنے کتاب کے جس طرح وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کس طرف تاثر جا رہا ہے؟ کیا واقعی یہ جو جس طرح بریت بھی ہو رہی ہے نواز شریف صاحب، کیا یہ تاثر درست ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ 15 سال سے وہ کراچی سندھ میں حکمران رہے، وہ ان کی کوئی ایسی اچیومنٹ ہو جو وہ دکھا سکیں؟ کوئی بھی نہیں، بلکہ چلتی وہ جو لوکل ٹرین تھی اس میں سرکولر ریلوے کراچی میں وہ بھی بند ہو گئی، اس لائنوں کے اوپر لوگوں نے گھر بنا لی، قبضہ کیا، وہ جیم کی امی یہ سارے شامل تھے. کچھ بھی، کیونکہ اگر آپ کے پاس حکومت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت ہے. ٹھیک ہے، جب آپ حکومت پہ کمپرومائز کرنا شروع کر دیں، اپنے جو لے پالک ہیں، یہ لاڈلے ہیں، ان کو آپ پروموٹ کرنا شروع کر دیں تو پھر معاملہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے، بلاول بھٹو جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ تیسری دفعہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے یہ باتیں جو کر رہے ہیں، بات یہ ہے کہ 3 دفعہ تو ان کو بھی حکومت ملی. ٹھیک ہے، اور 3 دفعہ 2 دفعہ بے نظیر بنے، تیسری دفعہ جو تھا وہ بے نظیر اگر ہوتی تو وہ بھی اسی وقت وہ بھی بن جاتی. ٹھیک ہے، اب باری آتی تو وہ بھی زندہ ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے کہ اگر وہ زندہ ہوتی تو وہ چوتھی دفعہ بھی وزیر اعظم کے لیے امیدوار ہوتی. اب اگر نواز شریف صاحب اگر آ رہے ہیں، میاں صاحب اگر اس حوالے سے ہیں اس لائن پہ، تو ان کو کیا دکھ ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ اپنے ایفیشنسی کو دیکھیں، آپ اپنے کارکردگی کو دیکھیں کہ انہوں نے پنجاب میں پنجاب میں کیا کیا کام نہیں کیے، سڑکیں کا جال بچھا دیا، اسپتالوں کا کر دیا، اسکول کالج یونیورسٹی بنائی. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کوئی بھی جو 350 ڈیم بنانے والا چلا تھا، اربوں کے وہ درخت لگانے چلا تھا، اور وہ کیا کیا؟ وہ سارا کچھ کھا پی کے بالکل ایسے ہی رہا، بالکل ایسے ہی. دیکھیں جی، یہ تو الیکشن کے اندر ہی پتہ لگتا ہے کہ اب کمپیرزن اگر یہ بلاول بھٹو صاحب اپنی حکومت کا بھی اور نواز شریف صاحب کی حکومت پنجاب ان کی حکومت گورنمنٹ کو اور اپنی گورنمنٹ کو اگر کمپیرزن کریں تو ان کو بہت سی چیزوں کا واضح علم ہو جائے گا، جس کے بہاف کے اوپر یہ اپنی کمپین کو بہت اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں. تو نوجوان ہیں جی، اور یہ نوجوان جتنے جو ہیں وہ آگے آئیں گے اتنا ہی پاکستان بہتر ہے، کیونکہ پاکستان کا مقصد نوجوانوں کے ساتھ ہی جڑا ہوتا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیجیے گا، کوئی اگر فیڈ بیک ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.